السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا وہ بولے، سَمِعْنَا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور رچا دیا گیا، فِي قُلُوبِهِمْ میں ان کے دل، العجل بکفرہم بچڑا ان کے کفر کے سبب، قل بئس ما کہہ دے کیا ہی برا جو، یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، لیکن پھر انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا، اور پھر ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ تو بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ پھر اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کی دل کی جو حالت تھی وہ پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا تو لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں پھر بھی وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے پھر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھس گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو میثاق یاد دلایا ہے جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی پر دہشت ناک صورت حال پیدا کر دی گئی تھی۔ جب انہوں نے پہاڑ کو سر پر کھڑے دیکھا تو پھر وہ ڈر گئے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو رات کے احکامات قبول کرتے ہیں۔ پھر جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے قوت سے پکڑو، یعنی کہ جو ہم دے رہے ہیں یعنی تورات اور اس کی شریعت کو قبول کر لو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور نہ اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ یعنی یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہہ تو دیا کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی پر قائم رہے۔ تو یہ کفر دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، پر دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ تو پھر ان کے اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ہو گئی، یعنی کہ یہود کے دل میں بچڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں وہ رنگ گئے، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت رچ گئی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پانی انسان کی رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے جبکہ کھانا ایسے نہیں دوڑتا۔ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی جو محبت ہے وہ بھی ایسے ہی پھیل گئی۔ محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اسی وجہ سے ان کی یہ صورتحال ہے کہ انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور تقاضوں پر بھی عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو یہاں پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ تو ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے،
رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن آج کل مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں ہے؟ قرآن مجید نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گیری ایسی عام ہے نا کہ نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کا ایسا کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سج سنور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی؟ بلکہ آج مسلمانوں میں کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے پر دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دیتے ہیں۔ تو اے کاش ہم بھی اپنے زبانی ایمان اور محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھ سکیں، اور ہمیں اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک دل میں برائی کی لذت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکی اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن کے دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائی اور گانوں کی محبت ہو، ان کے دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ جزاک اللہ خیر۔